نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ زمر پہلے سے شروع ہے. 24ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بڑا ظالم کہا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچ کو جھٹلا دے. فرمایا یہ لوگ متکبر ہیں اور ان کی جگہ جہنم ہے. اور اس کے مقابلے میں جو سچ لائے اور سچ کی تصدیق کرے یہ متقین ہیں. اور متقین جنت میں جائیں گے اور ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. اور ان کی گناہ جو دنیا میں ہو گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے اور نیک اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. أليس الله بكاف عبده يخوفونك بالذين من دونه. باطل پرست لوگ ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے معبودوں کا رد کیا تو وہ نہیں چھوڑیں گے, آپ کو نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے, حفاظت کر سکتا ہے. ان کو کہو جو کر سکتے ہیں کر لیں. سنا تھا پیچھے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا میں حاضر ہوں تم بھی گواہ بنو. اللہ بھی گواہ ہے. اللہ واحد لا شریک له ہے اور تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ. دو قسم کے لوگ جن کو اللہ ہی گمراہ رہنے دے. ایک آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے اور چلنے میں تو اس کو راہ کوئی نہیں دکھا سکتا, اور جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھا کر اس پر چلا دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اصول ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. توحید پر عقید ہے. انہی منکرین سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا. یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہمارے معبود نے. یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ ہٹا لیں گے, یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو روک لیں گے؟ جب نہ کسی فائدے کو روک سکتے ہیں نہ کسی نقصان کو ہٹا سکتے ہیں تو یہ معبود کس چیز ہے؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. بات سمجھا دی ہے, دلیل کے ساتھ سمجھا دی ہے. نہیں مانتے تو میرا رب میرے لیے کافی ہے. میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, وہ سب بھروسہ کرنے والے ہیں. یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل.
جب نہیں تم مانتے تو پھر تم اپنے طریقے پر عمل کرو، میں اپنے اصول شرعی کے مطابق عمل کرتا رہوں گا، اور پھر دیکھیں گے نتیجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والا عذاب اور ہمیشہ کا عذاب کس پر اتارتے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا، ایک دن آئے گا، دنیا کی عمر تو چھوٹی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے کتاب جو نازل کی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، یہ سچی کتاب ہے، اس کا ہر حکم سچا ہے، اس کو لو، جو لے گا وہ ہدایت پائے گا اور فائدہ اپنا کرے گا، جو نہیں لے گا وہ گمراہ ہوگا تو نقصان بھی اپنا کرے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، موت اور حیات کا مالک بھی اللہ ہے۔ سونے والوں کے روح کو بھی اللہ تعالیٰ قبض کر دیتے ہیں، اور مرنے والے کے روح کو بھی اللہ تعالیٰ قبض کر دیتے ہیں، دونوں مردہ اور سونے والا برابر ہوتے ہیں، لیکن جو سونے والا ہے اس کی ابھی زندگی باقی ہے، اس کی روح واپس آ جاتی ہے، اور جو مرنے والا ہے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ پھر قیامت کے بعد جب دوبارہ اٹھنا ہوگا اس وقت اٹھے گا، یا اس کو برزخی زندگی ملے گی، وہ قبر میں ہوگی، وہ جانے، اور کسی اور کو پتہ نہیں ہو سکتا۔ اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا کبھی معبود حق بناتے ہیں غیر اللہ کو، اور کبھی سفارشی بناتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سفارش کر کے ہمیں چھڑوا لیں گے۔ فرمایا وہ چھڑوا لیں گے جو ایک شے ضرورت کے مالک بھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں رکھتے ان میں سے اکثر۔ پتھر میں کون سا عقل ہوتا ہے؟ آگ میں، ان چیزوں میں، ان کے اندر تو سرے سے عقل ہی نہیں۔ للہ شفاعت جمیعہ، سفارش تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو اجازت دے گا وہ کر سکے گا، اور جس کے لیے دے گا اس کے لیے کر سکے گا، اپنی مرضی سے بھی نہیں کرے گا۔ مشرکین کی حالت یہ ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جائے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو ان بے ایمانوں کے دل جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں اور بدکتے ہیں، جو آخر کے منکر ہیں، اللہ کی توحید کے بھی منکر ہیں، ان کو توحید اچھی نہیں لگتی۔ اگر غیر اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں، اذا ہم یستبشرون، یہ پھولے نہیں سماتے۔ اللہ کی تعریف پر تو ان کو کڑن ہوتی ہے، اور غیر اللہ کی تعریف کرے تو وہ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعائیہ انداز میں توحید کی دلیل بیان ہے۔ اے اللہ تو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، غیب اور حاضر کو جانتا ہے، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جو اختلاف کر رہے ہیں۔ ظالم جو شرک کرتے ہیں، ان کے لیے اگر قیامت کو زمین اور زمین جتنے اور بیمار ان کو مل جائے، اپنی جان چھڑانے کے لیے پیش کرے تو قبول نہیں ہوگا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مجھے بلاتا ہے، مشرک بھی بلاتا ہے۔ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، ہمارا کئی جگہ قرآن میں آتا ہے، سب تمہارے معبودان باطل اوجھل ہو جاتے ہیں، پھر صرف مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، مشرک بھی۔ کئی مومنوں کو دیکھا ہے وہ تکلیف میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ موحد ہے، یہ موحد ہے جو مشکل میں بھی غیر اللہ کو پکارے کہ وہ بہاول حق گیڑا تھک، اس قسم کے وظیفے بنائے۔ بہاول حق، ملتان میں ایک پیر ہے، بزرگ ہے، قبر ہے، جب گزرے ہوں گے گیڑا تھک، اس قسم کے بنائے ہوئے علماء۔ یہ مومن ہے، اس کو کہے وہ ہے یار شرکیہ کوئی تو مشرک وہ پہ لڑتے ہیں۔ جو مشرک ہے خاص
مستند وہ مشکل بھی صرف اللہ کو مبارک ہے. اتنا فرق ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے یہ بھی اللہ. رزق دیتا بھی اللہ ہے، کشادہ بھی وہی کرتا ہے اور تنگ بھی وہی کرتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اعلان شاہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنا بہترین اعلان، اتنا آسانی والا اعلان کر دیا گیا. میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیں، صرف مومنوں سے نہیں. یا عبادی، میرے بندے، مومن ہے غیر مومن ہے کوئی بھی ہے، انہوں نے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، کفر شرک یا عام گناہ کر کے، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. جس وقت بھی تم توبہ کر کے آؤ گے ہم استقبال کریں گے، گناہ بھی معاف کر دیں گے اور انعام بھی دیں گے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. کیسا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو. اس کے بعد دو حکم کے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. تم بھی تو گناہ تو میں معاف کر دوں گا اور پھر تم اللہ کی طرف رجوع رکھنا اور اللہ کے احکام کے سامنے جھکے رہنا، عذاب آنے سے پہلے اور موت آنے سے بھی پہلے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. تمہیں جو کہا جائے جھک جاؤ، جھک جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، اللہ کے نازل کردہ احکام یعنی قرآن کے مطابق اتباع کرنی ہوگی. عذاب کے آنے سے پہلے دینا. آگے چال بازیاں ذکر ہیں جو قیامت کے دن مشرک اور گناہگار لوگ کہیں گے. ایک یہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور افسوس کرے گا مجھے افسوس ہے اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی طرف کرتا رہا اور میں مزاحیہ تھا، میں دین اور دینداروں کے ساتھ مذاق کرتا رہا. تسلیم کر لے گا کہ میرا قصور ہے. تاکہ عام طور پر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی قصور تسلیم کر لیتا ہے تو چلو بھائی ٹھیک ہے اس کو معاف کر دو، اس کا یہ مقصد ہوگا. لیکن فرمایا نہیں، یا دوسری چال یہ چلے گا میرا کوئی قصور نہیں. او تقول لو ان اللہ ہدانی، اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہوتا. اس نے ہدایت دی نہیں، میں متقی ہوا نہیں، میرا کیا قصور ہے. تیسرا جب عذاب کو دیکھیں گے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو کے آؤں گا. یہ اس کی چالیں ہیں مشرک کی جو عذاب سے بچنے کے لیے کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین. جی ہاں تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو نے جھٹلایا تھا، تو نے تکبر کیا تھا، تو کافروں میں سے تھا. آج کیسے تو عذر پیش کر رہا ہے. قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے چہرے کالے بجھنگے ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بن رہے ہوں گے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. ایمان والے متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پوری طرح کامیاب کر دیں گے، نجات دیں گے. انہیں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ کہیں غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہر ایک کا کارساز ہے. یہ عقیدہ بناؤ.
ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کا کام بنانے والا بھی اللہ۔ لہو مقالید السماوات، آسمان اور زمین کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ مشرکین نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں ذرا کمپرومائز کر لیتے ہیں، تم آپ ہمارے بتوں کو پوجیں تو پھر ہم بھی حقیقی اللہ کو پوجیں گے۔ اور تفسیر جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے میرے محبوب سن، ان سے کہہ دیں، ان سے تأمرونی، وہ جاہل، ایوہ الجاہلون، جاہلو، نادانو، پاگلو، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے غیر کی عبادت کروں؟ مجھے کہتے ہو غیر کی عبادت کروں؟ کوئی ہے عبادت کے لائق؟ کوئی نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ دوستوں کا جاہل کا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو آپ کی طرف بھی وحی کی ہے ہم نے، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی، پہلے گزرنے والوں کی طرف بھی، کیونکہ آپ کی طرف تو آپ نبی تھے، اور آپ سے پہلے جو نبی گزرے ان کو بھی کیا وحی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کے سارے عمل ضائع کر دیں گے اور آپ نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا تھوڑی؟ نبی ہے، بڑی شان دی ہے تو اس نے دی ہے، آپ نے اور میں نے تو نہیں دی۔ اللہ نے دی ہے تو وہ پوچھ نہیں سکتا، کوئی عزت دیتا ہے تو پوچھ بھی سکتا ہے۔ فرمایا تم میں سے بھی کسی نے شرک کیا تو میں تمہارے سارے عمل ضائع کروں گا اور نقصان اٹھاؤں گا۔ اللہ کا پکڑا چھڑا لے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب یہ نعرے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کئی واقعے سنا بھی دیے، میں نے پکڑا بھی ہے کہ کوئی سی نبی چھڑا نہیں سکا۔ نہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھڑوایا، نہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچے کو چھڑوایا، آخر تک کوشش کرتے ہیں۔ نہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھڑوایا، چھڑوا لی نہیں۔ یہ بڑی مثالیں ہیں، کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور بندہ جس کو پکڑے یا نبی بھی پکڑے تو اللہ چھڑا سکتے ہیں۔ چوتھے پارے میں گزرا ہے، نبی علیہ السلام اور مشرکین کا نام لے کر بددعا کرنے لگے جنہوں نے احد میں تکلیف دی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر، آپ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف بددعا کریں، نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے میں انہی میں سے آپ کے خادم بنا دوں، تو بن گئے، انہی میں سے صحابی بن گئے کہ بددعا نہ کریں گے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کو ہم نے سمجھا ہی کچھ نہیں۔ بس یہ دنیا کی چیزیں یہ اب تو بابا ہے اور بابے بابے دیر چیزیں، یہ سب یہ عزت پا گئے تو اللہ کے جو عزت والے ہیں، بزرگ ہیں، بابے ہیں، بابر جو بھی ہیں، وہ اللہ کے حکم پر، نبی کی سنت پر چلنے سے ان کو عزت ملی ہے، ایسے نہیں مل گئی۔ وہ آپ کو بھی مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے، چلے ہم جو نہیں چلتے۔ اگر الگ نہیں چلتے تو ان کے ساتھ مل کر چلے، ان کو ہاتھ اپنا دے دے گے، ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں بھی شریعت کے راستے پر چلا دیں، چلتے رہیں۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور شکر کرنے والوں میں سے ہوں۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق ہے، اللہ کی شان کو سمجھتے نہیں۔ یہ جو اتنی بڑی زمین ہے اور اتنا بڑے آسمان ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اور قیامت کے دن اتنے بڑے آسمان کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟
سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند و برتر ہے۔ سور میں پھونکا جائے گا، سارے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، جس کو اللہ بچائے گا وہ بچے گا تو بچے گا، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جب 40 سال کے بعد غالب آئے تو پھر اٹھیں گے، اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین آسمان سورج اور چاند بھی نہیں ہوں گے وہاں، پھر زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور کتاب اعمال نامے سارے رکھ دیے جائیں گے، اور نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے، عدالت کی کرسی پر اللہ تعالیٰ خود فرمائے، سب کا فیصلہ اللہ خود کریں گے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا ثواب کو ملے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کریں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا یہ جماعت جہنمیوں کی ہے، ان کو جہنم میں لے جاؤ اور جا کے وہاں ڈال دو۔ یہ لے جائیں گے وہاں، آگے جہنم کے دروازے کھلیں گے، اور وہاں کے کارندے کہیں گے، ان کے افسر کہیں گے جہنم کے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِكُمْ، کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس آ کر اللہ کیا کام نہیں سناتے تھے اور ڈراتے نہیں تھے؟ اس دن سے تم کیوں نہیں ڈرے؟ اب وہاں مان لیں گے، قالوا بلا، جی ہاں آئے تھے، لیکن بس ہم نہیں مانا، اب عذاب کا حکم ہو گیا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہو گے، یہ بدترین جگہ ہے ان تکبر کرنے والوں کی جو دنیا میں اپنے تکبر سے اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے احکام کا انکار کر دیا کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں جن کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ ایک معزز وفد کی صورت میں جنت کی طرف آئے گا، اور ابھی باہر ہوں گے جنت کے افسر اپنی کابینہ کے ساتھ، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول کے کھڑے ہوں گے صاف استقبال کے لیے، اور کہیں گے خازنہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر سلام ہو اور یہ تم بڑے اچھے لوگ ہو، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہوگا، ایسی نظر نہیں چاہتے ہم، جذبہ پیدا کیجیے قرآن سنتے ہوئے، حالت بدلیے، جس حالت میں پہلے بھی اچھی حالت ہے، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اور پڑھاؤ، پہلے ذکر وظیفے کر رہے ہیں تو اور پڑھاؤ، تلاوتیں کر رہے ہیں تو اور پڑھاؤ۔ یہ ترقی کا زمانہ، ترقی ہر چیز میں تم یہی رکھتے نہیں، عدم سکیل آگے بڑھے، دکان اور بڑی ہو، پیسہ اور آگے آئے، لیکن میں 5 وقت ہو یا 2 نماز پڑھتا ہوں، 2 نہیں پڑھتا، جب چھوڑ دے اللہ کے بندے، جہاں اگر اچھائی میں لگے ہوئے تو رہیے، جگہ آخری نہیں ہے، آگے بھی جا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، بڑھو، ابھی موقع ہے۔ اچھا جنتی کیا کریں گے؟ جنت میں پہنچ کہیں گے گئے الحمدللہ الذی صدقنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے جو ہمارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر کے دکھایا، ہمیں جنت کا مالک بنا دیا، اب ہم جو چاہیں جہاں چاہیں جائیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور ادھر فرشتے حول عرش کے گرد تسبیح پڑھ رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، فیصلہ ہوگا آپ کے ساتھ، وکیل الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی دوبارہ آ گیا، ایک شکر ہے اللہ کا جس نے تمام جہان کو پالا ہے۔ حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس سورت کا نام ہی سورت مومن ہے، ایک مومن کا واقعہ آئے گا تو اس کے نام سے سورت کا نام ہی ہو گیا مومن۔ مومن وہ تھا جو مشرکین، بدترین مشرکین کی جماعت میں سے تھا، تو اللہ نے اس کو توفیق دی، مومن بن گیا۔
فرعون کے قبیلے کا تھا، تو وہ فرعون اپنے آپ کو رب العالی کہلاتا تھا۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، ابھی اس کے واقعے کی تقریریں آ رہی ہیں، اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا، اس کی تقریر قرآن بنا کے دی۔ اللہ اکبر۔ شروع میں حکم نامہ اللہ کا، قرآن پاک اللہ کا حکم نامہ ہے، آئین ہے زندگی گزارنے کا، جنت حاصل کرنے کا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ پہلا حکم نامے میں یہ بتایا بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ عزیز ہے جو پوری قوت والا ہے، علیم ہے جو سب کو جانتا ہے، وہ غافر ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہگار توبہ کرے تو اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، کوئی توبہ کرے تو اسے قبول بھی کر لیتا ہے، اور جو ڈٹا رہے اس کو سخت عذاب بھی دے گا۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ پہلے سمجھا دیا کس کا حکم نامہ ہے، اس کا ہے، کسی کو نا امید نہیں کیا۔ اس کے بعد حکم نامے کے ساتھ رویہ رکھنے والوں کا ذکر ہے۔ پہلے وہ جو منکر ہیں اس حکم نامے کے، اور میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، کافر لوگ ہیں، یہ کافر ہیں۔ اگر کہ دولت مند ہوں، اے ایمان والو، تمہیں بھاوے سویرے کی روٹی ہے تو شام کی نہیں، شام کی ہے تو فجر کی، یہ نہیں ہے، اس پر تم نہ جانو، تمہارے پاس اگر ایمان ہے تو تم بڑے امیر ہو۔ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ۔ اچھا، ان کافروں کا ٹہلنا، بھاگنا، حملے کرنا، ٹرمپ جیسا کرتا ہے ادھر چوہے دے منہ والا، اور یہ کہہ رہے بعض لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی کہ وہ چوہے کا منہ والا ہے، وہ اس سے بھی بدتر ہے، چوہا کا مکلف بھی نہیں ہے، وہ مر گیا تو مر گیا، بات اس کو کیا ہے؟ اس سے پوچھا جائے گا تو کی کرتا ہے، یہ سب پکڑا گیا نا، بات پتہ لگے گا ہوتا کیا ہے۔ اب خواب دیکھ رہا ہے پوری دنیا میں میرا قبضہ ہو جائے گا، تیرے پیودہ نہیں ہو سکتا، کس نے نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ فرمایا دھوکے میں نہ ڈالیں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کون لوگ کہاں ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے سردار دولت مند لوگ، ان کو ہم نے کس طرح پلٹا اور کس طرح ذلیل کر کے دنیا میں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو اس وقت پنپ رہے ہیں اور اپنے بڑے بڑے بلند دعوے کرتے ہیں، یہ بھی ایک دن پکڑے جائیں، پکڑے جائیں، دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولٍ لِيَأْخُذُوهُ۔ یہ بڑے بڑے سردار جو پہلے گزرے ہیں وہ پکا ارادہ کرتے تھے اپنے رسول کو پکڑ کے گرفتار کر کے مار دیں اور ختم کر دیں۔ جو پتہ نہیں رہتا تھا تو نبی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے نہیں کیا، فیصلہ کیا تھا نا قتل کا، سب کچھ کیا، پھر اپنی اوکشود مکہ میں بھی نہیں رہ سکے۔ پھر بدر میں جا کے بڑے بڑے جو سردار ایسے فیصلے کرتے تھے تڑپا کیے گئے انہی چھوٹے چھوٹے لوگوں سے جن کو یہ لوگ سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ اللہ نے نمونے دکھائے ہیں سارے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو حکم نامے کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو بہت قرب رکھتے ہیں عرش معلّہ کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے فرشتے بھی، وہ ایک تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور تیسری دعا یہ کہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، انہوں نے اعمال نامے کو قبول کر لیا ہے تو وہ بھی یا اللہ ان سے کوتاہی ہو تو آپ معاف کر دیں۔ ان کی 4 دعاؤں کو اللہ نے ذکر فرمایا، فرشتوں کی 4 دعائیں۔ پہلی دعا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك۔ اے اللہ تیری رحمت وسیع ہے
آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے توبہ کی اور آپ کے راستے کی اتباع کی، اور ان کو عذاب سے بچا لیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي، یا اللہ صرف مغفرت اور عذاب سے نہ بچا بلکہ ان کو جنت عدن میں جگہ دے دے جس کا آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور یا اللہ صرف انہی کو داخل نہ کر، ان کے ایماندار رشتہ دار، باپ، بیٹے، بیویاں، اور یہ جو اولاد، یہ قریبی ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یا اللہ ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کر دے۔ اور چوتھی دعا وقیم السیئات، ان کے گناہ چھوٹے بڑے معاف کر دے، جس کو تو معاف کر دے گا تیری رحمت ہے اور اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اے فرشتے دعا کر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان الذين كفروا ينادون، حکم نامے کا جو انکار کرتے ہیں قرآن پاک کا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے ایک دن آئے گا ان کو اپنی جان پر غصہ ہوگا، ہائے ہم ایمان لاتے نہیں لائے تو آج ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جس طرح اس وقت اپنی جان پر غصہ آ رہا ہے، جب میرا حکم تمہیں پہنچایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تو غصہ مجھے بھی آتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے حوصلہ کر جلدی نہیں ختم کیا، تمہیں موقع دیا۔ قالوا ربنا متنا سدین، دعا کریں گے یا اللہ 2 موتیں ہو گئی، 2 زندگیاں ہوں گی، ایک دفعہ پھر بھی ہمیں فرمایا وقت ختم۔ ذالکم بأنہ لا تؤمنون اللہ وحدہ، یہ تمہارا قصور یہ ہے کہ جب اللہ کی توحید کا بیان ہوتا تھا تم انکار کر دیتے تھے، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر کے اور اس کی تعریف کی جاتی تو تم خوش ہو جاتے تھے۔ والذی یریکم آیاتی، اللہ تعالیٰ تو اپنی آیات دکھاتا ہے، اوپر سے بارش برساتا ہے، تمہاری روزیوں کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، کافر سڑتے بجھتے بلتے رہیں۔ ولو کرہ الکافرون، رفیع الدرجات، اللہ بڑے درجوں والا ذو العرش ہے۔ یوم باردون علی فالح، جس دن قیامت کے دن، قیامت تو پہلے آگے پھر اٹھا کے میدان محشر میں جب آئے گا بالکل سارے سامنے اللہ کے حضور ہوں گے، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہوگا، اس وقت اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، اب تم سارے حاضر ہو، تمہارے اندر بادشاہ بھی ہو گیا ہے، نبی بھی ہو گیا ہے، ولی بھی ہو گیا ہے، کافر مشرک بھی ہے، سارے اب بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ لمن الملک، کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، تو بعد میں فرشتہ اعلان کرے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی جو اکیلا ہے اور غالب ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حالات یہ ہوں گے وانذرہم یوم العاصفۃ، یا اللہ آج حکومت اللہ کی ہے، فیصلہ وہی کرے گا، ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ وانذرہم، میرے محبوب ابھی زندگی میں آپ بھی ہیں اور آپ کی امت بھی ہے، آپ ان کو اس دن سے ڈرائیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور دل کے چھپے راز بھی جانتا ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ کرامن کاتبین تو لکھ رہے ہیں، لیکن وہ تو نہیں لکھ سکیں گے جو ہماری آنکھ نے خیانت کی یا ہم نے جو دل میں چھپایا تھا، وہ تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تم جس طرح کہتے ہو وہ نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں، تمہاری آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہوں، تمہارے دراز دل کے بھید بھی جانتا ہوں، فیصلہ تو میں نے کرنا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ سچا فیصلہ کر دیں گے۔ اور ہم یسیروا فی الارض، ذرا دیکھو تمہیں دعوت دی جاتی ہے، ذرا چلو پھرو زمین میں،
ویسے مزے کرنے کے لیے جاتے ہو تو کچھ عبرت پکڑا کرو وہاں جا کے، وہاں سے عبرت پکڑو کہ واپس ہو تو تمہاری حالت بدلی ہوئی ہو، سمجھدار ہو، نہ کہ پہلے سے بھی پہلے اڑنگ بھڑنگ ہو جاؤ۔ دیکھو کیا نتیجہ ہوا ان کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وہ ان سے سخت قوت میں، طاقت میں، مال میں، دولت میں اللہ نے انہیں کیسا پکڑا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا غلبہ دے کر اور معجزات دے کر فرعون کے پاس، فرعون حامان قارون کے پاس، انہوں نے بجائے ماننے کی کہا یہ ساحر کذاب، یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ فلما جاء بالحق، جب ان کے پاس وہ حق لائے ہماری طرف سے تو انہوں نے فیصلہ کیا جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں سے خدمت لو۔ ایک تو یہ فیصلہ اس وقت ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، اس وقت کے لڑکوں کو صرف قتل کرو۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اب ان کی اولاد کو قتل کرو جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ دو بار اس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے۔ فرعون غصے میں آ کے کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے چھوڑو، جس طرح کوئی آدمی غصے میں ہوگا چھوڑو اس کو مار دوں گا میں۔ فرعون بھی اس طرح پاگل ہو کے کہتا ہے مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ وہ اپنے رب کو بلائے تھے، اس کو بچا کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بچا کے دکھاتا ہوں، تو اس کے سامنے مرے گا، وہ تیرے سامنے نہیں مرے گا۔ بتاؤں گا انی اخاف ہوں، اپنی قوم کو جو ہے تسلی دیتا ہے اس کو اگر نہ مارا گیا تو یہ تمہارا دین بدل دے گا اور حکومت پہ قبضہ کر لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ دھمکی سن کر فرمایا میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر سے، وہ مجھے بچائے گا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ نے فرمایا پھر آئی میری مدد۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون کا ایک رجل مومن موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کے لیے آ گیا۔ انہی کی کابینہ کا رشتہ دار ان کا ایمان کو ابھی چھپائے ہوئے تھا، اب یہ ایک عام فیصل بن کے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور دلائل بھی اس پر پیش کرتا ہے، اور سنو یار اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا نقصان اس کو ہوگا، اگر سچ ہے تو عذاب تم پہ آئے گا، کیسے بچو گے؟ کیا تقریر کی ہے اللہ اکبر۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہارے پاس حکومت ہو، تم غلبے میں ہو، فمن ینصرنا، اللہ کے عذاب سے پھر کون بچائے گا؟ جب وہ آئے گا تو اس وقت تمہاری حکومت کچھ نہیں کر سکے گی۔ فرعون نے دیکھا یہ گر گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، کوئی اور نہ چلا جائے۔ فرعون کہتا ہے میں وہ تمہیں بتاتا ہوں اپنی قوم کو جو میں حق سمجھتا ہوں، میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاتا ہوں۔ وہ فرعون راہ ہدایت پر چلاتا ہے۔ اس کے مقابلے پھر ایک آیا وہی، اس نے کہا قال الذی آمن یا قوم، فرعون نے بھی قوم کو خطاب کیا نا، اس نے بھی قوم کو خطاب کر دیا ہے کیا؟ اے قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر ہے جو پہلے لشکر جماعتیں، ایک احزاب تو بعد میں یہ ہے نا غزوہ احزاب، یہ تو بعد کی بات ہے، وہ احزاب سے مراد وہ جو پہلے فرعونی اور اس کے بعد عادی اور وہ فلاں جو مرے، وہ ان کے ساتھ جو ہوا تو پھر کون بچائے گا؟ آگے نام دیا جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد بھی کتنے نام پڑھوائیں آپ جن جن کو جانتے نہیں تو ہم نے چند نام بتا دیے ہیں۔ اللہ نے کسی پر ظلم کا ارادہ تک بھی نہیں کیا ہوتا۔ یا قوم، اللہ تعالیٰ اس کی تقریر کو بیان کیے جاتے ہیں۔ انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر اس دن سے جس دن آوازیں لگ رہی ہوں گی۔ مالکم من اللہ من عاصم، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، درمیان میں یوسف علیہ
ایک تو یوسف علیہ السلام، یوسف سورت میں سارا واقعہ یوسف اور یعقوب کا ہے، اور باقی تھوڑی جگہ یوسف علیہ السلام ہے، وہ اس آیت میں بھی آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دلائل لے تھے، تم ہمیشہ شک میں رہے، وہ جب وفات پا گئے تم نے کہا اور کوئی رسول نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ ان کے بعد یہ رسول بھی تو آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بغیر دلیل کے جھگڑنا یہ ایک اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اور ایمان والوں کی ناراضگی کا بھی باعث ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی، فرعون نے کہا حامان، اپنی تسلی دینے کے لیے اپنی قوم کو، اور بے وقوفی کا اس کا اظہار ہے، حامان میرے لیے ایک کمرہ تو بنا دے، میں اس پر چڑھ کے آسمان پہ جاؤں گا اور وہاں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے کہ نہیں ہے، میں اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، ہے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک زین لفرعون سوء عملہ، یہ برا عمل لے تو کسی کی عقل میں کوئی پاگل آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا، یہاں سے کوٹھا لے جا کے آسمان تک لے جائے گا اور کعبہ لے جائے گا، کتنی مدت لگے گی؟ یہ جو خدا ہے کون کرتا ہے نا، اللہ تو کون کرتا ہے، ہو جا تو خدا ہے تو پھر جا، یہ صرف ایسی باتیں کرنی ہیں۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد، پھر اللہ تعالیٰ اسی مرد مومن کی تقریر، قوم میری اتباع کرو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر، کیونکہ نبی جس کی طرف بلاتا ہے میں بھی اسی طرف بلاؤں گا۔ یہ دنیا کی زندگی سامان ہے تھوڑا سا، اور آخرت تو ہمیشہ کے لیے ہے، جو نیکی کرے گا اس کو بدلہ اس کے مثل ملے گا، جو برائی کرے گا اس کے مثل ملے گا، جو نیکی کرے گا اس کو بڑھ کے ملے گا، وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو بغیر حساب کے رزق ملے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم آگ کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں، تم شرک کی طرف بلاتے ہو جس پر کوئی دلیل بھی نہیں، اور ہمارے پاس دلائل کے ڈھیر ہیں۔ لا جرمن ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، تم ان کی طرف بلاتے ہو جس کے لیے دعوت دینا، جس کی طرف بلانا تو دنیا اور آخرت میں بنتا ہی نہیں، وہ کسی عذاب کو روک نہیں سکتا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں جو تقریر کر رہا ہوں کبھی تو یاد کرو گے، یاد آئے گی۔ یہ جو درس لگتے ہیں یہ آپ یاد آئیں گے جو نہیں پڑھتے نہیں سنتے، کہ ہم بھی بیٹھ جاتے، بیٹھنے والوں کا کیا بنا، ان کے عقیدے کو اچھے ہو گئے، ان کے عمل درست ہو گئے، اللہ سے تعلق جڑ گیا، تو ہم تو جلدی بھاگتے جا کے سوتے ہی تھے، اور کیا۔ فَسَتَذْكُرُونَ، یاد کرو گے۔ اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں نے بہت سمجھایا، اللہ واللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ پھر فیصلہ کر دیا فرعون نے، اس کو ہی پکڑو مار دو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو نہیں مار سکتے، وہی مجلس سے غائب ہو گیا، وہ پیچھے بہت بندے بھیجے، جہاں ملے پکڑ کے لے آؤ، بہت کافی بندے، وہ کسی کو نہیں ملا، اور جو گئے وہ کچھ تو وہیں مر گئے، کوئی پہاڑوں میں گرے، کوئی بپوس میں، کوئی کسی کو درندے کھا گئے، کچھ واپس آئے تو فرعون نے قتل کر دیا کہ تم نے سال بعد کر کے اس کو چھوڑ دیا، واپس آ گئے، وہ بھی نہیں۔ تو اللہ نے اسے بچایا نہیں، اور دیکھو نا ایک پہلے گزرا، ایک وہ بھی رجل مومن تھا، اس کو تو نہیں قتل کر دیا، یہ اور ہے۔ یہ موسیٰ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بتاؤ یار، رجل مومن جو فرعون کا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہادر تھا، اس سے کوئی اور بھی بہادر ہے؟ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ بڑے بہادر ہیں، ان سے میں کون سا بہادر ہوں، میں بتاتا ہوں، وہ صدیق اکبر ہے۔
وہ صدیق اکبر ہے، وہ اس سے بھی بڑا بہادر ہے۔ ایک واقعہ سنایا، ایک دن مشرکین نے نبی علیہ السلام کو گھیر رکھا تھا اور تنگ کر رہے تھے، مار مور گالی جو بھی کرتا ہے دشمن کرتا ہے کر رہے تھے۔ ہم بھی وہاں موجود تھے، میں بھی تھا۔ ہم میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی یہ چھڑوائیں۔ اتنے میں صدیق اکبر آیا، آنکھیں بند کر کے مکے آرڈر کر اس کو مار اس کو مار ہٹا دیا، اور اس بات وہ ہاتھ سب کو ہٹا کے نبی علیہ السلام کو چھڑائی۔ اور پھر پوچھا یہ کیا، اور فرمایا دیکھو جب فرعون اس رجل مومن نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی تھی، اللہ فرماتا ہے ایمان کو اس نے چھپا رکھا تھا، جب صدیق اکبر نے اپنے نبی کی حمایت کی ہے تو اس نے توحید کو واضح کر دیا ہے۔ بے شک فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپس میں جھگڑیں گے جہنم میں، ایک دوسرے کو پوچھتے رہے تو پھر آخر میں کہیں گے جہنم کے سردار صاحب کم از کم ایک دن کی چھٹی تو لے کے دے دے اللہ تعالیٰ سے، تیجا مروا دے، اللہ تعالیٰ کے مار دیں کہ جان چھوڑ جائے، تیجا نکلوا دیں۔ وہ کہے گا اولم تک تأتیکم رسلکم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندے دلائل لے کے نہیں آئے تھے، یعنی نبی آئے تھے، پھر میں تمہاری سفارش کیسے کر سکتا؟ تم خود اللہ سے مانگو، لیکن پہلے سن لو تمہاری اب دعا قبول نہیں ہوگی، تو میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، رسولوں پر جو ایمان لاتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ان وعدوں پر ہمیں یقین ہو تو ٹرمپ کی بغل میں جائیں، فلانے کے پاس جا کے سودے کرتے ہو، کھڑے ہو جاؤ، موحد کھڑا ہوتا ہے، ایک بھی ہو، ایک نہیں تھا یہ رجل مومن، کیا بگاڑا ہے انہوں نے، ایک ہی تھا۔ تو ہم تو اتنے دنیا کے اندر ہیں، مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہو، پھر نہیں سنبھل سکتے، بڑے کمزور بنے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے پہلے قدم تو بڑھاؤ نا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آگی، پہلے مدد آگے گئے۔ تو اس طرح تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا جہاد کرو تو اگے تو چاول شاول اور دانا شانا مل جان گیا، آگے نہیں، جب باہر لوگ گئے ہم نہیں جاتے اس طرح، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تیرا رب جائیں، اتنی گستاخی، حالانکہ وہ مسلمان تھے اپنی ابو سفیان سے، جاؤ دونوں لڑو، ان کو نکالو، پھر منڈی میں ہم آئیں گے، چیزیں اٹھا کے کھائیں گے۔ کیسے ہے؟ پہلے خود آدمی اللہ کے حکم پر لبیک کہہ کر شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت پیچھے ساتھ آتی ہے۔ حضرت حذیفہ یا کہ صحابیہ جس وقت غزوہ احزاب میں سختی سخت تھی اور بہت مشکل حالات تھے، رات کا ٹائم تھا، اتنے میں کپڑا لپیٹ کے پڑا ہوا تھا، نبی علیہ السلام آئے، مجھے اس طرح اٹھایا، ہاں کون ہے؟ فلاں حذیفہ غالباً ہے میرا حذیفہ، اٹھ جا دشمن کا پتہ کر دیا، دشمن کی کرنا کچھ نہیں ہے، وہاں صرف دیکھ کے آنا ہے، مجھے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے میں اٹھ کھڑا ہوں، جب اٹھ کھڑا ہوں میں چل پڑا، سردی بھی ختم، ڈر بھی ختم، ایسے جا رہا ہوں، گرمی میں جا رہا ہوں، اور خندق پار کی جو وہ نہیں کر سکتے تھے، خندق پار کر کے وہاں پہنچا اپنے طریقے سے، اور وہ انہوں نے آگ جلا رکھی تھی اور سیک رہے تھے، میں بھی پہنچ گیا وہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کرنا کچھ نہیں، بس دیکھ کے آنا ہے، بس میرا دل تو ایک بار آیا ہے بس یہ تلوار چلا ہی دوں یہاں، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا کرنا کچھ نہیں۔ اتنے میں انہیں کوئی خطرہ پیدا ہو گیا، کوئی بندہ آ گیا، انہوں نے کہا ساتھ والے آدمی کو
پکڑ کے پوچھو تو کون ہے پتہ چل جائے گا. فرماتے ہیں میرے ساتھ جو بندہ تھا بجائے اس کے وہ مجھے پکڑتا میں نے اسے پکڑ لیا تو کون ہے. اب وہ کیا پوچھیں گے جو ساتھ مجھے نہیں پکڑ سکے. اتنے میں زور سے آندھی آئی, آگ ان کے اوپر تھی, سردیاں, گھوڑے بھاگ رہے تھے. بعد حکم ہو گیا چلو واپس. اور باندھ کمر کیوں رکھتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. باندھ تو صحیح, کمر تو باندھو, نہیں باندھ. نماز کے لیے چل کمر نہیں, وہی کیا کر دیتا. تراویح کے لیے رک تو صحیح, اللہ طاقت دے گا. اللہ اللہ تو اللہ مدد کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پھر طرح قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب اعلان کرتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگو تو صحیح میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بہت سے لوگوں کر کے نماز السلام علیکم ہو گئے. فرض نہیں بعد میں دعا مانگنا یا اکٹھے مانگنا کوئی بات نہیں, لیکن یہ نمازوں کے بعد دعائیں قبول بڑی ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک فرمایا جو میرے سے مانگنے سے انکار اور تکبر کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرتا ہوں. یہ لفظ قرآن کے ہیں. اللہ وہ ہے جسے تمہارے رات بنائی سکون کرو, دن بھر آیا کام کرو. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ وہ ہے جس نے تمہاری شکلیں بنائیں. فاحسن صورکم, وہ خوبصورت شکلیں بنائیں. اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے. ذالکم اللہ ربکم, سن لیا تم نے ان صفات والا اللہ رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, اللہ ہی رب العالمین برکت دینے والا ہے. والحی لا الہ الا ہو, وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی اور زندہ ہی نہیں. فادعوہ, اس کو پکارو اخلاص کے ساتھ. اگر یہ توفیق ہو جائے تو پڑھو الحمدللہ رب العالمین. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون, مجھے تو منع کر دیا گیا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں اس کو پکاروں. مجھے تو حکم دیا گیا ہے میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں. اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے, نطفے سے, علقہ سے پیدا کیا. بچے تھے تم جوان بنایا, بوڑھا بنایا, موت بھی وہی دیتا ہے. اللہ الذی علم تر الذین جادلون, جو جھگڑتے ہیں اعمال نامہ اس میں, حکم نامہ خدا بندی میں, ان کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا. تو گلے میں پڑے ہوں گے, زنجیر پاؤں اور ہاتھوں میں لگے ہوئے ہوں گے. گرم پانی میں انہیں لٹا کے انہیں کھینچا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا این شرکاء این ما کنتم تشرکون من دون اللہ, بتاؤ تو صحیح جو تم نعرے لگاتے تھے ہمیں فلاں بچائے گا, آج کہاں ہے, تمہیں چھڑواتا ہے کیوں نہیں. وہ کہیں گے ذلوا عنا, وہ تو غیب نظر ہی کوئی کیا نہیں جس کو وہ پتہ نہیں کدھر گئے. پہلے یہ کر کے پھر وہ بھی نظر آتے, پھر پیترا بدل کرتے ہیں اللہ آپ ان کو کہاں پکارتے تھے, آپ کو ہی پکارتے تھے. اٹھ جھوٹ پہ اٹھے ٹھوکتے روڈ پر. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق, اکڑے ہوئے تھے ناحق طور پر زمین میں, آج یہ نتیجہ دیکھ لو تمہارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, ہمیشہ کے لیے جاؤ متکبرین کی یہی جگہ ہے بری. تسلی رسول فاصبر ان وعد اللہ حق, صبر کیجئے میرے محبوب, اللہ کا وعدہ حق ہے, مدد کریں گے. تیرے دشمن تڑپیں گے لیکن میری مرضی تیری زندگی میں کسی کو تڑپا دوں یا تیرے بعد تڑپا دوں, میری مرضی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زندگی جانا ہے. ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں, ان میں سے بعض کو تو آپ جانتے ہیں اور بعض کا آپ کو ہی پتہ نہیں. تو عالم الغیب نہ ہوئے یا نبیوں کا بھی پتہ نہیں ہے کتنے آئے. بعض ہم نے بتائے ہیں, بعض ہم نے نہیں بتائے.
اللہ الذی، اللہ وہ ہے جیسے تمہارے جانور بنائے اس پر سواری کرتے ہو، بعض کا دودھ پیتے ہو اور بعض کے گوشت کھاتے ہو، اور تم اپنا سامان اور خود بیٹھ کر بڑے بڑے لمبے سفر کرتے ہو، خود اگر بار بوجھ اٹھا کے جانا پڑے تو تم جا ہی نہیں سکتے۔ اولم یسیروا، کیا یہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ ان مشرکین کا کیا نتیجہ ہوا جو تم سے بڑے عزت، طاقت، مال اور دولت والے تھے۔ فلما جاءتم، کے بعد جب ان کے رسول آتے تو یہ اپنے علم اور اپنے مال کی اکڑ سے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، تو پھر اب ان کو عذاب نے گھیر لیا ہے۔ فلما رأوا بأسنا، جب ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہتے آمنا باللہ وحدہ، چالاکی کرتے ہو کہ ہم اب اللہ کے ساتھ ایمان لائے، اور سب کا انکار کرتے ہیں جو آج تک جن کو ہم پوچھتے رہے۔ فرمایا فلم یکن ینفعہم ایمانہم، ان کو ان کا ایمان، اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ ان کی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آمین۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کی طرف سے حکم نامہ آیا ہے۔ پھر تو اگلی صورت میں پھر اسی سے شروع کیا۔ یہ کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر عربی کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان دیا گیا ہے، اور آپ بشیر نذیر ہیں، قرآن میں بھی بشارت اور نذارت موجود ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو سنتے تک نہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کان میں بوجھ ہیں، ہم تو حق سن ہی نہیں سکتے۔ آپ جو ہمارے درمیان پردہ ہے، آپ اپنا عمل کریں، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا تمہاری مرضی، سنو نہ سنو میری آواز تو لگے گی۔ اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ سن لو، میں پہلے اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے یہ بیان کرتا ہوں، میری طرف وہی آئی ہے۔ انما تمہارا معبود صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، فاستقیموا الیہ، اس پر پکے رہو اور اپنی پہلے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کیسے پیاری بات ہے، نہیں مانگو گے مشرک رہو گے تو ہلاکت ہے، اور جو ایمان لائیں گے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ پھر فرمایا قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، اس خدا کا انکار کرتے، اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے خداؤں کو تو پوجتے ہو، اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین آسمان کو 2 دنوں میں بنا دیا، اس کے تم شریک بناتے ہو۔ اس نے زمین بنائی، اس کے اوپر پہاڑ رکھے، اس نے برکتیں رکھی، تمہاری روزیاں رکھی 4 دن میں، اور پھر مستوی آسمان کا ارادہ کیا، وہ طوفان سا تھا، ایک دھواں سا نظر آتا رہا، یا وہ بھی نہیں تھا، صرف آنکھیں دھواں سمجھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو آسمان ایک ٹھوس چیز بنا کے تمہاری چھت اوپر کھڑا کر دیا کہ وہ ہے، اور پھر زمین کو بھی آسمان کو کہا آؤ، تمہاری مرضی خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ، آنا پڑے گا۔ ان دونوں نے کہا اتینا طائعین، اے ہمارے رب رحمان آپ بلائیں تو ہم خوشی سے آئیں گے، ہم سارے لیا خوشی سے آئیں گے۔ پھر ان آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 7 میں تقسیم کر دیا، اور ہر آسمان کی طرف اس کی کارکردگی کے بارے میں وحی کر دی۔ پھر قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کی ہلاکت کا ذکر ہے، اس کے بعد چونکہ وہ کئی دفعہ بیان ہو چکے ہیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، پھر محشر کے دن کا اللہ تعالیٰ ایک نمونہ کھینچتے ہیں۔ فرمایا دشمن خدا کے جب جہنم کے ساتھ کی طرف لا جائیں گے، پھر ان کی ٹولیاں بن جائیں گی الگ الگ، مشرک الگ، منافق الگ، متکبر الگ وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان کے اوپر ان کی کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں گواہی دیں گی۔ یہ اس واسطے کہ وہ خود کہیں گے کہ ہمارے خلاف اگر ہمارے اعضاء، باقی ہم سب جھوٹ ہے، کسی کو نہیں مانتے، انہیں ہاتھ پاؤں نے گواہی دے دی تو ہم مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا پھر دیتے ہیں گواہی، ابھی دیکھو سنو، جب انہوں نے گواہی دی، ہاتھ بول رہا ہے،
تو انہوں نے کہا تم گواہی دے رہے ہو تو جلنا کس نے ہے، باہر کس نے کھانی ہوگی، جو بھی کھائے گا ہمیں اللہ نے پہلی دفعہ بلوایا تو جھوٹ بولے، ہم سچ بولیں گے۔ وما کنتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم بھی میں بھی سب، تم اپنے ہاتھوں سے تو نہیں، یہ خفیہ پولیس تمہارے ساتھ ہے، خفیہ پولیس کے شہر اب بھی کوئی بندے بیٹھے ہوں تو بہرحال اللہ تعالیٰ خفیہ پولیس اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے، وہ ویسے اپنا پن کی بڑا باتیں ہاتھ کوریت کے پوچھ کے لے جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے خفیہ پولیس، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں یہ ہیں، یہ سارا کچھ اکٹھا کریں گے، قیامت کے دن یہ بول دیں گے۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ چالیں چلتے تھے، ایک چال ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر کہتے ہیں جہاں قرآن کی آواز لگ رہی ہو نہ سننا، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو نہ سننا بلکہ وہاں جا کر شور ڈال دینا، دوسرے بھی نہ سن سکے، بھارے بھارے شور، ڈھیر سارے بندے جاؤ شور ڈالو، کوئی نہ کوئی بات شروع کر دو، جس کی وجہ سے وہ مجلس اکھڑ جائے۔ اس طرح کرتے تو اس طرح کرتے تو پھر اب تمہارا اب حال جو ہے دیکھو اپنا کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن جہاں توحید کا درس دیا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتا، وہ جا رہے ہیں وہ توحید کی زبان نہیں کیجیے، وہ توحید آ گئی تو سب کچھ آ گیا، یہ بھی یاد رکھو۔ موحد آدمی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا، دین کے خلاف نہیں کر سکتا، وہ موحد ہے، دوسرے کر لیں گے، توحید کے خلاف بھی بول لیں گے، لیکن موحد کبھی بھی نہیں، اور پھر موحد رہ نہیں سکتا اگر اللہ کے نبی کی مخالفت کرے، اللہ کے قرآن کی مخالفت کرے، پھر موحد کون سا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو موحد ہیں ایک دفعہ کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ایک کہنا تو آسان ہے نا، 20ویں پارے میں گزرا ہے، لیکن ثم استقاموا، پھر جم گئے، نہ پھر لالچ ان کو ہٹا سکا، نہ خوف انہیں ہٹا سکا، پھر ان جان تو دے دی لیکن اس سے مڑے نہیں، جس طرح صحابہ کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا ان کا نتیجہ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ادھر مر رہے ہوتے ہیں ادھر فرشتے خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں، نہ تمہارے پر خوف نہ غم، خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، ادھر مر رہے ہو ادھر جاؤ جنت میں۔ نحن اولیاءکم، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، تم ذرا تھم کے رہو، جب ٹھہر تو جاؤ، ہم تمہیں طاقت دیں گے، تمہارے واسطے مدد بھی بھیج دیں گے، اور جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دیں گے، اور جنت تمہیں مہمانی کے طور پر دے دیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ جنت تمہیں مہمانی ملے گی غفور الرحیم کی طرف سے۔ ویسے تو اللہ کا احسان ہے، ہم جنت میں جو عمل کرتے ہیں اس کا کوئی بدلہ ہمیں اس سے بہت زیادہ دنیا میں ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات اچھی کون سی ہے اور بندہ اچھا کون سا ہے۔ فرمایا جو آدمی اللہ کی طرف بلائے، خود موحد ہو اور دوسروں کو توحید کی طرف بلائے، اس کی بات بھی اچھی، یہ بندہ بھی اچھا، اس کی بات بھی اچھی، یہ بندہ بھی اچھا اور اس کے عمل بھی اچھے، اور وہ دبتا بھی نہیں، کہتے اننی من المسلمین، تم مانو نہ مانو میں تو مسلمان ہوں، نہیں ڈرتا۔ آگے فرمایا بے شک تمہارے مخالف ہیں لیکن اچھی بات، برائی کو بھلائی سے دفع کیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا تمہیں کسی نے گالی دی ہے تو آگے گالی نہ دو، چپ کر جاؤ یا اس کو کرے یار مناسب نہیں، تو اس کو بھی شرم آ جائے گی۔ فَإِذَا الَّذِي، اگر تم نے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا، مومن بھی بن جائے گا۔
اگر لڑ پڑے تو بہت کم پڑتا ہی جائے گا. یہ بات ہر آدمی نہیں سمجھتا، صبر کرنے والے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ درمیان میں شیطان جو ہے ایسے جب کوئی اختلافی بات ہو تو درمیان میں شیطان آ کے اس لڑائی کو اور بھڑکا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں لڑائی بھڑکاؤ نہیں بلکہ اس پہلی کو بھی مٹی پاؤ، ختم ہو. پھر دلیل توحید کی سورج، چاند، رات، دن، یہ سب اللہ کی بنائے ہوئے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تم بھی سجدہ کرو. یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، تم بھی بیان کرو. آپ زمین کو دیکھتے ہیں دبی پڑی ہے اور خاک اڑ رہی ہے، ہم پانی بھیج کر اس کو زندہ کرتے ہیں تو پھر اس کھیتی پر اس زمین پر کھیتیاں لہلہا رہی ہوتی ہیں. یہ ہے میری قدرت. ان الذین جو کجیاں کرتے ہیں ہماری آیت میں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، ہم جلدی نہیں پکڑتے، ہمیں جلدی ہے ہی نہیں. جلدی وہ کرتا ہے جسے خطرہ ہو کہ اگر یہ نہ پکڑو تو ہاتھ سے نکل جائے گا. ان الذین کفروا بذکر وَلَوْ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. ہم نے عربی زبان میں قرآن بھیجا ہے تو تم اس سے غلط سا فائدہ اٹھا رہے ہو کہ دیکھو یہ آپ بنا کے آتا ہے. اگر ہم عربی کے بجائے عجمی زبان میں سرائکی میں اتارتے تھے، پنجابی میں اتارتے تھے، پشتو میں اتارتے تھے تو پھر عربی کہاں سمجھتے اس کو؟ پھر کہتے ہم تو عربی اور یہ عجمی ہم کیسے سمجھے؟ پھر تو انکار کی بات بھی بنتی تھی. یہ ہم نے پہلے ایسا کیا کہ جو تمہاری بولی ہو جو کان میں پڑے تو سمجھ جاؤ، مڑ کے تمہاری مرضی انکار کرو یار. من عمل صالحا فلنفسی، ایک اصول بیان فرمایا، جو آدمی نیکی کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ کو نقصان نہیں پہنچتا اس کا. وما ربک بظلام للعبید، یہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. تو ایسا خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، آخرت بن جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے سمجھے ہیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. موحد کھرا کو موحد بنا دے یا اللہ سب کو. یا اللہ بیماری کو شفا سے فرما، مسلمان کو شفا، حیات طیبہ ایمان.